والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليه السلام أن أمر الله لهم بذلك أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأقدار والوصافص، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمین. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں خبر دے رہے ہیں اس واقعے کی کہ جب ملائکہ نے اللہ کے حکم سے بی بی مریم علیہ السلام کے ساتھ بات کی، اللہ کے حکم کے مطابق انہیں اللہ کا فرمان پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق آپ کو چن لیا ہے. اصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چننا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے عباد میں سے عباد صالحین کو اختیار فرماتے ہیں، چن لیتے ہیں، ان کے مراتب کو بلند فرما دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے آیات میں بھی فرمایا: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں میں سے بھی چنتے ہیں جن کو اپنا پیغامبر بناتے ہیں. اللہ بندوں میں سے بھی چن لیتے ہیں جس کو اپنا نبی اور رسول بناتے ہیں. تو اللہ کا اصطفیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے نقصان سے پاک ہوتا ہے، مبرہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی قدرت بھی کامل ہے، اور اللہ جس شخصیت کو جس منصب کے لیے بھی چن لیں وہ شخصیت بھی کامل ہوتی ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بی بی مریم سے فرمائیں جا کر کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. آپ کی عبادت، آپ کی زہادت، آپ کا تقوی، پرہیزگاری، آپ کی طہارت، اللہ نے آپ کو شیطانی وساوس سے، شیطانی خیالات سے، مس شیطان سے بھی پاک فرمایا. اور دوبارہ فرمایا وصطفاہا، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ بی بی مریم کی شان جو ہے وہ بلند ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو اس عالم کے اس زمانے کی تمام عورتوں میں سے منتخب فرما لیا ہے. قال عبد الرزاق انبانا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تبارك وتعالى: ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الابل نساء قريش، احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، ولم يخرج من هذا الوجه سوى مسلم. اب ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا: خیر نساء رکبن الابل، یعنی سب سے بہتر عورتیں جو اونٹ کی سواری کرتی ہیں، نساء قریش، قریش کی عورتیں ہیں. اللہ نے ان کے اندر صفت رکھی ہے کہ اپنی اولاد پر بڑی مہربان ہیں، اولاد کے صغر میں ان پر بہت زیادہ شفقت و حنان فرمانے والی ہے. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور اپنے خامد کی مال میں حفاظت کرنے والی.
اور اس کے بعد یہ بھی آیا کہ بی بی مریم علیہ السلام جو ہے اس نے کبھی اونٹ کی سواری نہیں کی. ولم يخرجوا من هذا الوجه سوى مسلم، یعنی اس کو ان کے علاوہ اور کسی نے اس روایت کو نقل نہیں فرمایا. فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حمید كلاهما عن عبد الرزاق به. مقصود مفسر رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ بی بی مریم جو ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں افضل ہیں. اسی طرح جیسے کہ اللہ نے قریش کے زمانے میں قریش کی عورتوں کو بھی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ اپنے بچوں پہ شفقت کرنے والی ہیں، اپنے خامد کی جائیداد کی حفاظت کرنے والی ہیں. کیونکہ عورت کی سب سے بڑی اعلیٰ صفات جو ہیں وہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور چونکہ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. جوامع الکلم کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو بڑے مختصر ہوں لیکن ان کے اندر معانی کا دریا چھپا ہوا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ ایسی کلام فرماتے تھے کہ وہ بڑی مختصر ہوتی تھی لیکن جامع اور معنی اور کامل اور مکمل ہوتی تھی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب خامد کی اس پہ نظر پڑے تو خامد خوش ہو جائے. یعنی وہ اپنا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنی عفت رکھنے والی اور اپنے خامد کا اچھے لباس سے اچھے اخلاق سے استقبال کرنے والی کہ خامد کی جب بھی نظر پڑے تو خامد خوشی محسوس کرے. اور فرمایا وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ جب خامد غائب ہو جائے، یعنی خامد ڈیوٹی پہ چلا گیا، خامد مسافری پہ چلا گیا، خامد گھر سے باہر نکل گیا، تو خامد کے مال کی بھی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے اندر کوئی خیانت نہ کرے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور حضور پاک نے فرمایا تیسری صفت عورت کی یہ ہے کہ جب خامد حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر یہ تین صفتیں ہوں اگر پائی جائیں تو وہ پھر عورت جو ہے صحیح معنی میں عورت کہلانے کی مستحق ہوتی ہے. اسی لیے یہاں یہ فضیلت آئی نساء قریش کی. بی بی مریم جو ہے اس نے بعیر پہ سواری نہیں کی، مانا یعنی ان کے علاوہ اس کی فضیلت اپنے زمانے میں ہے. یہ ہر دور میں مختلف سواریوں کا رواج ہوتا ہے. قریش مکہ کے زمانے میں اونٹوں کا زیادہ رواج تھا، مرد بھی زیادہ تر اونٹنیوں پہ سواری کرتے تھے اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے وہ شغدف بنا دیتے تھے، چھوٹا سا جیسے کمرہ نما ہوتا ہے، اس کو اونٹ پہ باندھ دیا جاتا تھا اور اسی میں عورتیں جو ہیں وہ سفر کرتی تھیں. قال هشام بن عروة النبي عبد الله بن جعفر النبي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء مريم بنت عمران وخير نساء خديجة بنت خويلد اخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا خیر نساء مریم، بی بی مریم جو ہے وہ بھی سب سے بہتر عورتوں میں سے تھی، اور اسی طرح بی بی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بھی عورتوں میں سے سب سے بہتر عورت تھی. یہ صحیحین کے اندر روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو بکر بن زنجوی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبك من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآسیة امرأة فرعون تفرد به الترمذی رحمہ اللہ تعالی وصححه. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے اور اس کی تحقیق فرما کے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث مبارک صحیح ہے، اور وہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں میں سے ان عورتوں کو فضیلت بخشی ہے. بی بی مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وآسیۃ امرأۃ فرعون، اور بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی لیکن اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں اور ایمان کی حالت میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے موت عطا فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ ان چار عورتوں کو اللہ نے
نساء العالمین پہ فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھا کریں، بعض اوقات باطل فرقے جو ہیں وہ ان روایات سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے اس روایت مبارک میں ذکر آیا فاطمہ بنت محمد، صرف سیدہ فاطمہ کا ذکر آیا ہے، تو وہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کی ایک بیٹی ہے بی بی فاطمہ، بس اس کا ذکر ہے اور کسی بیٹی کا تو ذکر ہے ہی نہیں۔ تو یہ روافض جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی کے قائل ہیں اور کسی بیٹی کو یہ نہیں مانتے، صرف سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے قائل ہیں اور باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح روایات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، بی بی فاطمہ الزہراء، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں باقی 3 بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ان میں سے 2 بیٹیاں جو ہیں وہ بی بی رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اگر وہ بیٹیوں کا اقرار کریں تو حضرت علی جیسے داماد نبی ہیں، عثمان بھی داماد نبی، اور حضرت علی کے گھر میں تو ایک بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ان کا لقب ذی النورین تھا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جگر جو ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ بیوی بنی، اور حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ مجھے ان کے علاوہ اور بیٹیاں بھی عطا فرماتے تو میں عثمان کو دیتا۔ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عزیز تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان لوگوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ اور اسی طرح ایک تیسری بیٹی کا بھی انکار کر دیا، چونکہ وہ حضرت عمرو بن العاص کی بیوی تھی، ان کا بھی انکار کر دیا، صرف بی بی فاطمہ کا اقرار کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا تعصب ہے اور ان کی بلا وجہ ضد ہے اور عناد ہے۔ ورنہ ان کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، یعنی جیسے ہمارے یہاں بخاری ہے، مسلم ہے، سیاستہ ہے، ان کے ہاں جو فقہ جعفریہ کی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر باقاعدہ تصریح موجود ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، باقاعدہ موجود ہے، لیکن بس تعصب کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا تو کوئی علاج دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ اسی لیے اب دیکھیں بی بی فاطمہ الزہراء کی اولاد میں سے بھی صرف حضرت حسن حسین کا نام لیں گے، لیکن آپ کی بچیوں کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ بی بی فاطمہ الزہراء کے بطن سے ام کلثوم کبریٰ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پھر بیوی بنی حضرت عمر بن الخطاب کی۔ اگر وہ لڑکی مانے تو پھر حضرت عمر کو داماد علی ماننا پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے لڑکی کا ہی انکار کر دیا، کبھی لڑکی ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات تصریح سے موجود ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب سے ام کلثوم ہیں، اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور کبھی کبھی پھر یہ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، بعض ان کی کتابوں میں انہوں نے ایسی روایات بھی گھڑی ہیں کہ ہاں بالکل ایک بیٹی تو تھی، لیکن حضرت عمر نے نعوذ باللہ زبردستی وہ لڑکی لے لی تھی۔ یعنی ادھر حضرت علی مشکل کشا ہیں اور ادھر ان کی لڑکیاں زبردستی لوگ چھین لیتے ہیں، یعنی اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی اپنی روایات میں یہ بھی بہانے بنائے کہ حضرت علی نے جب رشتہ دینے میں مجبور ہو گئے تو انہوں نے ایک جنیال عورت تھی جنوں میں سے، اس کو حکم دیا کہ تم میری بیٹی کی شکل بن جاؤ، لہذا وہ ام کلثوم کی شکل بن گئی اور وہ حضرت عمر کو دے دی۔ یعنی عجیب عجیب حکایات ہیں، عجیب عجیب خرافات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ مقصد تو سب کے لیے ہدایت ہے کہ انسان سب کی ہدایت کی دعا کرے، کیونکہ ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ جہل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے عقل سنبھالا، ہوش سنبھالا، انہی ذاکروں کی باتیں سنتے آئے، وہی کتابیں پڑھتے آئے، وہ باتیں دماغ میں نقش ہو گئیں اور دوسری کتابیں انہوں نے دیکھی نہیں، وہ بیچارے مجبور ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دعا کرے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر اس دلیل سے یہ لیا جائے کہ اس حدیث میں صرف بی بی فاطمہ کا نام ذکر ہے اور بیٹیوں کا نام ذکر نہیں، تو بیویوں میں بھی تو پھر صرف بی بی خدیجہ کا نام ذکر ہے، باقی حضور کی بیویاں بھی ختم۔
اب بیویاں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. آپ نے نکاح 11 فرمائے، لیکن جب وفات ہوئی تو آپ کے گھر میں 9 بیویاں تھیں، لیکن ذکر صرف آیا ہے بی بی خدیجہ کا. تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات میں کسی مقام پہ بی بی خدیجہ کی فضیلت بیان کی، کسی مقام پہ بی بی عائشہ کی فضیلت بیان کی، کسی مقام پہ بی بی زینب کی فضیلت بیان کی. تو یہ فضائل کے باب ہوتے ہیں، ایک کے ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی نہیں ہو جاتی. یعنی آپ اگر یوں ذکر کریں کہ بھئی ایک عالم ہے ماشاءاللہ، ہم نے سنا ہے بہت اعلیٰ حدیث پڑھاتے ہیں، اس کا معنی یہ تو نہیں دنیا میں اور کوئی عالم ہی نہیں. کہ اگر آپ ایک عالم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ساری دنیا کے علماء کی نفی نہیں ہو جاتی. اب اس کے بعد اور یہ روایت بھی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. وقال عبداللہ بن نبی جابر راضی النبی قال كان ثابت البنانی وحدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نساء العالمین 4 مریم بنت عمران وآسیہ امرأة فرعون وخدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت رسول اللہ علیہم الصلاة والتسلیم. رواہ ابن مردوی ایضا ومن طریق شعبة معاویة بن قرة النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا 3. حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مردوں میں تو بڑے کامل پیدا فرمائے، لیکن عورتوں میں ان 3 کا حضور نے ذکر فرمایا. مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وخدیجۃ بنت خویلد وفضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. اب جناب اس حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ حدیث مبارک بھی صحیح ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ ایک بی بی مریم، ایک بی بی آسیہ امرأۃ فرعون اور ایک بی بی خدیجہ بنت خویلد. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بی بی عائشہ کو تو ساری عورتوں پہ ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے کہ سرید کو باقی دنیا کے طعاموں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. چونکہ اصل بات یہ تھی کہ ہر ملک کا اپنا ایک مرغوب غذا ہوتی ہے. اب دیکھیں نا جی، بعض ملک ایسے ہوتے ہیں جن کی مرغوب غذا جو ہے وہ چاول ہے. اب ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی ہیں، ان کو آپ لاکھ کھانے پیش کریں جناب بڑے مرغن، لیکن چاول نہ دے کہیں کہ کھانا نہیں کھائے. ان کے نزدیک کھانا نام ہی چاول کا ہے، وہ چاول کے بغیر کسی چیز کو کھانا سمجھتے ہی نہیں. آپ لاکھ کھانے یعنی اللہ سے اللہ قسم کے بنا دیں، وہ کہیں گے ہم نے کھانا نہیں کھایا. اور چاول پانی میں ان کو بالکل گھی وی بھی نہ ڈالیں، سادہ پانی میں ابال کے چاول دے دیں اور مچھلی دے دیں، سبحان اللہ جنت کی غذا مل گئی. ان کی غذا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ان کو یہ بات پسند ہے اور واقعی تو انہوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اچھا اسی طرح بعد اب پنجاب کے لوگ ہیں، ان کو روٹی نہ دیں آپ تو پاگل ہو جائیں گے، کہیں گے اچھا کھانا دیا ابھی ہمیں روٹی بھی نہیں دی. کمال کی بات ہے یار، اتنا ان کو آپ مرغن سے مرغن غذائیں دے دیں، بریانی بنا کے دے دیں، لیکن سالن اور روٹی نہ ملے وہ کہے گا ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. سوال ہی پیدا نہیں ہمیں کیا. اچھا بعض لوگوں کے آپ جائیں گے وہاں لسی کی عادت ہوتی ہے پینے کی، ان کو لسی نہ ملے وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ملے. کسی کو چائے پینے کی عادت ہے، اس کو چائے نہ دیں وہ پاگل ہو جائے گا، کہے گا چائے نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں بغیر چائے کے. یہ مختلف. اسی طرح عرب کے اندر سرید جو ہے وہ سب سے زیادہ لذیذ طعام سمجھا جاتا تھا. سرید کہتے ہیں کہ جیسے پٹھانوں میں بھی رواج ہے، اس کو پتہ نہیں صحبت کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، ان کے اندر بھی ابھی تک یہ رواج ہے عرب کی طرح کہ گوشت بنائیں گے نا جی تو گوشت بھون کے اس کی بوٹیاں تو علیحدہ رکھیں اور شوربہ جو ہے وہ علیحدہ رکھیں، پھر روٹی کے ٹکڑے کاٹ کے شوربے میں ڈال دیں گے تو وہ بڑا نرم ہو جاتا ہے اور غذا بڑی لطیف ہو جاتی ہے اور سہل الہضم ہو جاتی ہے کہ شوربہ اس روٹی کے اندر جو ہے وہ جذب ہو گیا اور آسانی کے ساتھ بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، سب جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور گوشت ساتھ کھاتے رہیں گے، گوشت بھی تو بھنا ہوا ساتھ موجود ہے. تو یہ غذا جو تھی عرب میں بڑی پسندیدہ تھی. اسی لیے روایات تاریخیہ میں یہ بات موجود ہے کہ سرید ہاشم، حضرت ہاشم جو گزرے ہیں میرے آقا کے دادا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، میرے سرکار مدینہ کا نسب مبارک جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ
تو ہاشم جو ہیں یہ بھی حضور کے یعنی پردادا ہیں. عبد المطلب کے باپ ہیں. تو ان کی سرید ہاشم جو ہے بڑی مشہور ہوتی تھی. وجہ کیا ہے کہ جب حجاج آتے تو حضرت ہاشم حکم دیتے 100 اونٹ ذبح کر کے سرید بنتی تھی. 100 اونٹ تاکہ حاجیوں کو کھلاؤ. تو پھر ساری دنیا میں سرید ہاشم کا بڑا چرچا ہوتا تھا. لوگ انتظار کرتے تھے کہ سرید ہاشم کھانے کا کب موقع ملے گا. تو حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ تو ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہے. وہ تو ایسے جیسے سرید ساری دنیا کے کھانوں سے افضل ہے. مقصود بی بی عائشہ کی فضیلت تھی, فضیلت کا بیان تھا. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا آدم النسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن سمية مرة الحمداني يحدث النبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود بن ترك شعبة به لفظ البخاري ويكمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقد استقصيت رقاد الحديث والفاظه في قصة عيسى بن مريم عليه السلام في كتابنا البداية والنهاية وللہ الحمد والمنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان روایات اور احادیث کی اگر آپ نے مکمل تفصیل پڑھنی ہے تو میری کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے جو ابن کثیر نے لکھی ہے. اور اس میں جب میں نے قصہ عیسیٰ ابن مریم بیان کیا ہے تو وہاں میں نے ان ساری روایات کو جمع کیا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. ثم اخبر تعالی عن الملائکۃ انما امرها بکثرۃ العبادۃ والخشوع والرکوع والسجود والدعاء فی العمل لما يريد الله بها من الامر الذي قدره الله وقضاه مما فيه مهنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها فردا من غير أب فقال تبارك وتعالى. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ پہلے تو ملائکہ نے بی بی مریم کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے, اللہ نے تیری شان بلند کر دی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے عالم کی عورتوں میں فضیلت بخشی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم اور میری عبادت زیادہ کرو اور میری عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرو, کیونکہ جتنا تم زیادہ عبادت کرو گی اتنی تیرے درجات بلند ہوں گے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری شان کو بلند کرنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بطن سے بغیر کسی باپ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنا ہے, تو جس سے کام لینا ہو اس سے پہلے محنت کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر, جیسے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے مدنی سرکار پہ اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے مدنی آپ راتوں کو جاگیں, میری عبادت کریں, کیونکہ ہم آپ پر ایک وحی اتارنے والے ہیں, ایک کلام اتارنے والے ہیں, آپ کو ایک شان والی کلام دینے والے ہیں. اس کے لیے تقاضا ہے کہ آپ پہلے عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. اسی طرح اللہ نے بی بی مریم کو بھی حکم دیا کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے بی بی مریم تم اللہ کی اطاعت اختیار کرو, اللہ کے آگے بندگی کرو. قنوت کا معنی ہوتا ہے خشوع اور خضوع, یعنی آدمی اللہ کے آگے تضرع, عاجزی اور بندگی کرے. جیسے کہ اللہ پاک نے دوسری آیت میں بھی فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. جو چیزیں کہ آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کی بندگی کرنے والی, اللہ کے آگے عاجزی کرنے والی ہیں. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان دراج بن السمع حدثه ان ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی قنوت کا لفظ آیا, جیسے کل لہ قانتون, جیسے ہے ومن یقنط, جیسے امن ہوا قانت آناء اللیل, تو انہوں نے فرمایا جہاں جہاں بھی قنوت کا لفظ آیا ہے وہاں مراد ہے اللہ کی فرما برداری, اللہ کی اطاعت,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا. فرواہ ابن جریر من طریق ابن حیۃ عن دراج نبی وفی نکارۃ وقال مجاہد وکانت مریم علیہ السلام تقوم حتی تتورم کعباها والقنوت وطول الرکوع بالصلاۃ، یعنی انتصار لقول اللہ تبارک و تعالی یا مریم مقنتی رب کی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتی ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اتنی لمبا لمبا رکوع فرماتی تھی کہ آپ کے پاؤں جو تھے وہ فرما جاتی تھی، پاؤں سوج جاتے تھے اللہ کی کثرت عبادت کی وجہ سے. اسی طرح احادیث مبارک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رات کو اتنا لمبا قنوت فرماتے، اتنا لمبا رکوع فرماتے، اتنی لمبی تہجد میں قرات فرماتے. تتورم قدما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قدم مبارک پر بھی فرما جاتی کھڑے کھڑے، کیونکہ ساتھ ساتھ پارے حضور نے ایک ایک رکعت میں پڑھے ہیں تہجد کے اندر. ہماری تہجد تو ہوتی ہے نا قل اللہ احد اللہ الصمد، ہماری تہجدوں کا بھی تو یہ حال ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تہجد کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام حضور ایک رکعت میں پڑھتے، اور پھر قرآن بھی محمد مصطفیٰ کا پڑھنا تھا. ہماری طرح تو نہیں پڑھتے تھے نا جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، بس یعلمون تعلمون کا ہی پتہ لگتا ہے اور تو کوئی پتہ نہیں لگتا. حضور پاک تو ترتیل سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، جیسے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا ورتل القرآن ترتیلا، کہ میرے مدنی قرآن کو بنا بنا کے سوار سوار کے پڑھیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کو جتنی حسن صوت کے ساتھ پڑھا جائے اتنی اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. تو بی بی مریم کی بھی عبادت کا یہ عالم تھا کہ بی بی مریم اتنا لمبا رکوع فرماتی، اتنا لمبا قیام فرماتی کہ آپ کے گھٹنوں پہ، آپ کے گٹوں پہ، پاؤں پہ برف آ جاتی. اللہ نے جو حکم دیا تھا یا مگر مریم اقنتی لربک، یعنی عبدی لربک، حضرت حسن فرماتی ہے کہ یہاں قنوت کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کریں. واسجدی وارکعی مع الراکعین اے کونی منہما. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ سجدہ کر، اللہ کے ساتھ رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے رکوع کرنے والے میرے بندے ہیں، عبادت کرنے والے میرے بندے ہیں، تو بھی عبادت گزار بن جا. کیونکہ آدمی جب عبادت گزاروں کے ساتھ اپنی صحبت رکھتا ہے تو اللہ ان کی برکت سے اس کو بھی عبادت نصیب فرماتے ہیں. یہ قاعدہ ہے، اسی لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، صلحاء کی صحبت اختیار کرو، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی بندگی کا جذبہ اور شوق جو ہے وہ پیدا ہو جائے. فرماتے ہیں وقال اللوزائی رکدت فی محرابها راکعتا ساجدتا وقائمتا حتی نظر مع الاصفر فی قدمہ رضی اللہ عنہ وارضاها، کہ بی بی مریم اپنے اس عبادت خانے میں، اپنے اس حجرہ عبادت میں اتنے لمبے رکوع فرماتی، اتنا لمبا سجدہ فرماتی، اتنا لمبا قیام فرماتی کہ حتیٰ کہ پاؤں سے، آپ کے قدموں سے پیلا پانی نکلنا شروع ہو گیا کھڑے کھڑے. وقد ذکر الحافظ ابن عساکر فی ترجمتها من طریق محمد بن یونس القدیمی وفی مقال، لیکن سند میں ممکن اعتراض ہے. قال حدثنا علی بن بار بن بری قال حدثنا ولید بن مسلم الاوزاعی عن یحیی ابن ابی کثیر فی قوله تبارک وتعالی یا مریم اقنتی لربک واسجدی قال سجدت حتی نزل الماء الاصفر فی عینیہا. بی بی مریم اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ پانی جو تھا وہ آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتا. وذکر ابن ابی الدنیا قال حدثنا حسن بن عبد العزیز قال حدثنا ابن ابی شوذب قال كان مريم عليه السلام تغتسل في كل ليلة ثم قال لرسوله بعد ما تولى جرية الأمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
وما كنت لديهم اذ يختصمون. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، ان نے ذکر فرمایا ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کی یہ بھی عادت مبارک تھی کہ ہر رات غسل کر کے پھر اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی، یعنی پوری پاکیزگی کے ساتھ، ظاہری بھی پاکیزگی اور باطنی بھی پاکیزگی. اس لیے حکم ہے کہ عبادت انسان کرے تو پوری پاکیزگی کے ساتھ کرے، بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو، اندر نیت اور دل بھی پاک ہو، تو پھر عبادت میں لذت ملتی ہے اور عبادت کی حلاوت جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے. انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، ذالکا، یہ جو واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں بی بی مریم کے، بی بی زکریا، حضرت زکریا، بی بی حنا کے، یہ ایسے واقعات ہیں جو غیب کی خبریں ہیں، ہم نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کیا ہے. وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال کے قرآن اندازی کر رہے تھے. وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ کون بی بی مریم کی کفالت کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھیں ہمیشہ کہ کسی خبر کو جاننے کے لیے عام طور پر جو ہیں وہ 3 ذرائع ہوتے ہیں. ایک ذریعہ تو ہے جس کو علماء کہتے ہیں سماع. کیا معنی؟ کہ خبر سنی ہم نے اور ہمیں علم ہو گیا. کسی نے کہا کہ بھائی آج ہم نے فلاں شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ خبر ہم نے سن لی، ہمیں علم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کہ سننے سے علم حاصل ہو. تو علم حاصل ہوتا ہے سننے سے. دوسرا ہے علم حاصل ہونے کا ذریعہ عقل سے، کہ عقل کے ذریعے بھی آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے. کہ روشنی دیکھتا ہے آدمی تو سمجھتا ہے ابھی کوئی آگ جل رہی ہے، اور اگر آگ جل رہی ہے تو لازمی بات ہے کہ کوئی بندہ بھی وہاں ہوگا، کوئی آبادی بھی وہاں ہوگی. آخر آگ کیوں جلی، کس نے جلائی؟ تو یہ عقل سے آدمی حاصل کرتا. اسی طریقے سے جیسے آپ دیکھیں کہ بھائی ٹھنڈی ہوا آئی، آدمی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس ہوا میں بارش کا امکان ہے، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی. تو علم یا سمع سے حاصل ہوتا ہے یا علم جو ہے عقل سے حاصل. اور تیسرا علم کا ذریعہ ہے مشاہدہ. مشاہدہ کا کیا معنی؟ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں. یہ پہلے دونوں علم سے زیادہ قوی ہے کہ اب ہم نے سنا تھا کہ اللہ کا کعبہ ہے، ہمیں علم تھا. پھر اللہ نے ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب کر دی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ خدا کا کعبہ گھر ہے. یہ مشاہدہ. تو یاد رکھیں علم حاصل ہونے کے یہ 3 ذریعے ہیں. یا علم سمع سے حاصل ہوتا ہے، یا علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، یا علم جو ہے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں. آپ نے کبھی شام کا سفر نہیں کیا، بیت المقدس کا سفر نہیں کیا. آپ کو مکے میں کوئی اہل کتاب نہیں ملا، کوئی علم والا نہیں ملا، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی مطالعے کے لیے لائبریری، کوئی چیز نہیں.
تو اب اس کا مطلب ہے کہ سننے سے بھی علم حاصل نہیں ہوا۔ اور جس زمانے میں یہ بی بی مریم کا واقعہ موجود ہے، حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے مشاہدہ بھی نہیں کیا۔ اچھا، عقل سے بھی وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو عقل کے سامنے آئیں۔ اب عقل یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ آج سے 100 سال پہلے ایک واقعہ کیا گزرا تھا، اس سے عقل کا کیا کام؟ عقل یہ تو کر سکتا ہے کہ اس کو دیکھا، اس نے سوچا، غور کیا، ابھی یہ لوہا بھی نہیں ہے، یہ تانبا بھی نہیں لگتا، چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اور یہ بڑا نرم نرم سا بھی لگتا ہے، یا تو ربڑ ہے یا پلاسٹک ہے، یہاں تو آپ عقل لڑائیں گے۔ لیکن جو چیزیں 100 سال پہلے گزر چکی ہیں وہاں کیا عقل لڑائیں آپ؟ وہ عقل سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب حضور پاک نے جو ہمیں اتنا بڑا واقعہ مبارک سنایا اور تفصیل کے ساتھ سنایا کہ بی بی حنا نے منت مانی، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، پھر بیٹی بیت المقدس میں لائی گئی، پھر حضرت زکریا کی کفالت میں آئیں، پھر اللہ نے ان کو فرشتے بھیج کے خطاب فرمایا، یہ سارا واقعہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبر عطا فرمائی ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنا جو ہے دلیل نبوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، آپ کسی اہل کتاب سے نہیں ملے، آپ نے ان علاقوں کو بھی نہیں دیکھا، اس زمانے میں بھی حضور موجود نہیں ہے اور ہمیں واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو صاف بات ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ جب وحی کے ذریعے خبر دی ہے تو معنی کیا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یہ آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل۔ ایک مسئلہ تو اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور کی نبوت اور رسالت کی دلیل، حضور جو ہمیں آدم کی خبر دیں، تو یہ آدم علیہ السلام کی خبر حضور کو کیسے ملی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی حضور نے خبر دی، قوم عاد قوم سمود کی حضور نے خبر دی، قوم لوط کے بارے میں حضور نے ہمیں خبر دی۔ تو یہ معنی ہے کہ یہ دلیل ہے میرے مدنی کی نبوت اور رسالت۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر نبی خود عالم الغیب ہو تو پھر اللہ کو غیب کی خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ علم غیب تو پہلے موجود ہے، جب عالم الغیب ہیں تو پھر ان کو خبر کی انتظار ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو غیب کی خبریں بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو اپنے انبیاء کو خبر عطا نہیں فرماتے۔ اس لیے یہ بھی قرآن کی اس آیت سے مسئلہ ہمیں سمجھ آیا۔ دو بات۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ جو آج ہمارے بعض مسلمان محبت میں تجاوز کر کے، محبت میں غلو کے اندر مبتلا ہو کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں یا حضور کے نام کی سیرت کا جلسہ منعقد کرتے ہیں یا حضور کے لیے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور تشریف لے آتے ہیں اور ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں، یہ عقیدہ بھی قرآن اور حدیث اور سنت کے خلاف ہے، اور تمام ائمہ کے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتابوں میں، ان کے شاگردوں نے اپنی کتابوں میں اور فتاوی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نکاح کے وقت میں یہ کہے کہ میرے نکاح کا گواہ ایک اللہ ہے اور ایک میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے، یہ میرے دو گواہ ہیں بس، تو کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح نہیں، کیونکہ اس نے حضور کے علم غیب کا اقرار کیا اور حضور کو حاضر مانا، تو اس عقیدے رکھنے والا آدمی جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں قرآن کتنی کھلی بات کہہ رہے ہیں
کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کیا ہے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے، تو میرے مدنی آپ تو موجود نہیں تھے، جب وہ جھگڑ رہے تھے تو آپ بھی موجود نہیں تھے، تو کیا مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پیدا بھی نہیں، تو لہذا یہ حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ حضور کی پیدائش کے بعد ہے، پہلے نہیں، یعنی پہلے تو آپ حاضر ناظر نہیں تھے، کیوں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ ہے حضور کی پیدائش کے بعد کا، حضور سے پیدائش سے پہلے کا تو یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں۔ اچھا چلو ایک منٹ کے لیے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں کہ بھی پیدائش سے پہلے تو حضور حاضر ناظر نہیں تھے، تو اس وقت جن لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اچھا، اگر حضور حاضر ناظر نہیں تھے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر تھے؟ اب سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں وہ ہر جگہ حاضر ناظر تھے۔ اچھا، اب اگر ہم مانیں ایک منٹ کے لیے کہ حضور جو ہیں ولادت کے بعد ہر جگہ حاضر ناظر تھے، تو پھر دودھ پلانے کے لیے بی بی حلیمہ کے لے جانے کا کیا مطلب؟ جب دودھ پلانے کے لیے بی بی حلیمہ آپ کو بنو سعد قبیلے میں لے گئی تو آپ مکے میں نہیں تھے، اسی لیے بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی حضور کو لے آتی تھی کہ اپنی اماں کی زیارت کر لے، اپنی والدہ کو مل لے، اور پھر میں واپس لے جاتی تھی، تو جب قبیلے میں ہوتے تھے تو مکے میں نہیں ہوتے تھے، مکے میں ہوتے تھے تو قبیلے میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہنے ہیں جناب نہیں، آپ نے نہیں سمجھا، ہم تو نبوت کے بعد حاضر ناظر کے قائل ہیں، پہلے نہیں، پہلے 40 سال تو حضور حاضر ناظر نہیں تھے، لیکن جب حضور نبی بن گئے تو پھر حاضر ناظر ہو گئے ہر جگہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر ہجرت کا کیا معنی؟ جو ہر جگہ موجود ہو وہ بھی ہجرت کرتا ہے۔ اگر حضور غار میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، مکے میں تھے تو غار میں نہیں تھے، اگر حضور مکے میں ہیں تو مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں آئے تو پھر مکے میں نہیں تھے، ورنہ ہجرت کا کیا معنی؟ غار ثور میں جانے کا کیا معنی؟ ام معبد کے خیمے میں جانے کا کیا معنی؟ مسجد قباء میں رہنے کا کیا معنی؟ اول مدینے میں رہنے کا کیا معنی؟ خندق میں رہنے کا کیا معنی؟ احد میں رہنے کا کیا معنی؟ بدر میں رہنے کا کیا معنی؟ پھر تو سارا دین اسلامی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس قسم کے عقیدے رکھنے والے لوگ جو ہے وہ باتفاق ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کے نزدیک جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ پاک ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ کیا وہ کہتے ہیں جناب، اب بھائی صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ماشاءاللہ کہ حضور جسمانی طور پر تو حاضر ناظر نہیں، لیکن روحانی طور پر تو روح نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا روح ہمیں دکھلا دیں تو ہم یہ آپ کا عقیدہ مان لیتے ہیں؟ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ روح ہے کیا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا دشمنوں نے کہ یسألونک عن الروح، کہ میرے مدنی آپ سے کافر پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے۔ تو روح کا پہلے تو یہ بھی فیصلہ نہیں کہ ہے کیا چیز، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر روح ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو روح کو دیکھتے کیسے ہو کہ یہ روح آ گئی اور یہ روح چلی گئی اور یہ روح آ گئی اور یہ روح چلی گئی؟ کوئی خاص عینک ہے روح دیکھنے والی جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان حضرات کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اندر جو اپنی روح ہے کبھی تم نے اس کو بھی دیکھا ہے؟ پھر اس روح کا فیصلہ کیسے کرو گے کہ روح ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ اور پھر مومن کی روح علیین میں ہے اور کافر کی روح سجین میں ہے، پھر ایک جگہ اللہ نے تو پابند کر دیا ہے، تم حاضر ناظر کیسے کرتے ہو؟
اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ مومنین کی ارواح جو ہیں وہ علیین کے اندر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے، اور کافروں کے روحیں جو ہیں وہ ہم نے سجین میں 7 زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے جہاں ہم نے بند کر دی ہے، اور قیامت والے دن وہ روحیں جو ہیں پھر اپنے اپنے جسد سے اللہ کے حکم سے تعلق رکھیں گی۔ ہاں اللہ ان ارواح کا تعلق جوڑ دیں جسد کے ساتھ، لیکن روح تو وہاں رہتی ہے جو اس کا مقام ہے، تو پھر بھی حاضر ناظر نہیں بنتی بات۔ تو کسی طرح بھی یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو صحیح اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اس لیے فرماتی ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، ہم نے آپ پر وحی کی، این قصوا علیک وما کنت لدیہم ای ما کنت عندہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، فتخبرہم عن معاینۃ اما جرا بل اطلعک اللہ علی ذلک کأنک حاضر وشاہد لما کان من امرہم حین اقترؤوا فی شان مریم ایہم یکفلها وذلک لرغبتہم فی الاجر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو ایسی خبر سنائی ہے کہ گویا آپ وہاں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ایسا واقعہ ہم نے کھول کے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور وہ بی بی مریم کی کفالت پہ جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا تھی کہ بی بی مریم کی کفالت میں کروں، ہر آدمی کی یہ رغبت تھی اور یہ خواہش تھی۔ قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج بن جريج عن القاسم بن ابي بزة انه اخبره عن اكرمة وابي بكر عن اكرمة قال اسمه بيان مريم في خلق على ابن الكاهن ابن هارون اخي موسى عليه السلام قال وهم يومئذ ينيرون من بيت المقدس والى الحجبة من الكعبة فقالت دونكم هذه النبية فاني هررتها ويمصى ولا يدخل الكنيسة حائض وانا لا ارد الى بيتي فقالوا هذه ابنة امامنا وقالوا ان يوم بالصلاة وصاحب قرباننا وقال زكريا ادفعوها لي وان خالتها تهدي وقالوا لا تطيع وانفسها هي ابن امامنا فذلك حين اكتروا عليها باقلامهم التي يكتبون بها التوراة فكرم زكريا وكفلا وذكر ما يدرسه وقطع ربي نسل غير واحد۔ اب فرماتے ہیں ثم خرجت بها، یعنی آپ بی مریم کو لے کے ان کی والدہ لے کے کپڑے میں لپیٹ کے وہاں پہنچی۔ وہاں پہنچانے کے بعد ان کا مقام اس وقت یہی تھا جیسے کہ کعبۃ اللہ کے حاجب تھے، مجاور تھے، جو بیت المقدس کے حضرت ہارون بھی مجاور تھے۔ اور انہوں نے کہا دونکم ہذہ النذیرہ، ان کی والدہ نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے جس کے لیے میں نے منت مانی تھی، یہ بچی تم قبول کر لو، اور میں نے اس کو اللہ کے گھر کے لیے آزاد کیا ہے، اور یہ بچی جو ہے لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر جو ہے حیض والی عورت بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ وَأَنَا لَا أَرُدُّهَا إِلَىٰ بَيْتِي، میں اپنی اس بیٹی مریم کو اپنے گھر نہیں لے جاتی چونکہ میں نے منت مانی تھی، میں اپنی منت پوری کروں گی۔ وقالوا هذه ابنة امامنا، انہوں نے کہا بہت اچھا یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے، حضرت عمران چونکہ امام تھے، بیت المقدس میں نماز پڑھاتے تھے۔ وصاحب قرباننا، پہلے زمانے میں جب کوئی خیرات کرتے تھے تو لے کے پہاڑوں پہ رکھ دیتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے، آگ اتر کے وہ اس خیرات کو کھا جاتی تھی۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے امام بھی تھے اور ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بھی تھے، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ احترام والی، اس کے بعد اس کو ہم جو ہے اپنی خدمت میں، اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو یہ بچی میرے حوالے کر دو، کیونکہ میرے گھر میں جو عورت ہے وہ اس کی خالہ ہے اور خالہ کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم خوشی سے تو یہ بات نہیں کرتے، ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، کفالت کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا قرآن ڈالو، قرآن ڈالا گیا تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آئے۔ قال وغير حديث بعض في بعض انهم ذهبوا الى نهر الاردن، اردن کی نہر کی طرف گئے۔ وقت رونا کرائیں لوگ اکلام ایہم اسم فی جدت ما وقافلہ فالقوا اکرامۃ من واو الا قال زکریا فانه ثبت ويقال ذهب صائم شکریہ طلبہ وكان ما ذلك كبير وسيد وعالم وامام نبي صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلى سائر النبیین۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن دادی کا یہ فیصلہ کیا کہ جن قلم سے ہم تورات لکھتے ہیں وہ پانی میں ڈال لیں، جو کلمے بہہ جائیں ان کا کوئی حق نہیں، جو قلم رک جائے یا اوپر کی طرف چلے اس کا حق ہوگا۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کیونکہ آپ نبی بھی تھے، آپ سب سے زیادہ شان والے بھی تھے،
آپ ان کے امام بھی تھے، آپ ان کے سردار بھی تھے، آپ اس وقت سب سے افضل بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں عطا فرما دی۔ اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ بوٹ پہن کر عمرہ، میں نے عرض کر دیا تھا کہ بوٹ کو توڑ دیں اگر چپل نہ ملے، کیونکہ یہ گٹے جو ہیں باہر نکلنے ضروری ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو، اوپر والی ہڈی بھی اور یہ دونوں گٹے بھی۔ باقی ائمہ کے نزدیک صرف یہ دونوں گٹے جو ہیں یہ ظاہر ہوں، اگر یہ ہڈی ظاہر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج کل جو جوتے آتے ہیں نا، اتنا حصہ چھپا ہوتا ہے، گٹے بھی ظاہر ہوتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں۔ جیسے ہمارے لوگ موکیشن پہنتے ہیں، یا ہمارے یہاں جو عام طور پہ پاکستان کے پنجاب کے طرز کی جوتے ہوتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، پہن سکتے ہیں چپل کے علاوہ حالت احرام۔ غصے میں اگر ایک آدمی نے بیوی کو بہن ماں کہہ دیا تو دیکھنا پڑے گا کہ نیت کیا تھی اس کی نیت حرام کرنا تھا، طلاق دینا تھا، زہار کرنا تھا۔ جب تک وہ کہنے والے کی نیت معلوم نہ ہو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس قسم کے فیصلے آپ اپنے علاقے کے علماء سے یا یہاں کے دارالافتاء سے حاصل کیا کریں۔ اگر انسان کے کپڑے خراب ہیں تو کپڑے پر کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کپڑے پر کلمے کا کیا مطلب؟ کپڑے پر کلمے پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آدمی کے کپڑے، بعضوں کپڑے دھونے کے بعد کپڑا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تب کپڑا پاک ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے بندے، کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں، کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا۔ میں پاکستان سے عمرہ کی حالت میں آیا اور میں نے احرام جدے سے باندھا، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں، ایک بکری دم کی پڑ گئی بالکل آرام سے، اور آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ وہ تھا جو آپ اپنے ایئرپورٹ سے باندھتے یا میقات سے باندھتے، وہ بھی آپ نے ضائع کیا۔ عمرہ تو آپ کو ملا لیکن وہ فضیلت نہیں ملے گی عمرے کی جو آپ اصل میقات سے احرام باندھتے۔ اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی کہ آپ نے میقات سے تجاوز کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج کل جو ہوائی جہازوں کے روٹ ہیں وہ ہیں ہی اس طرح کہ جب آپ کے ملک سے ہوائی جہاز آتا ہے تو مکے کے اوپر سے گزر کے پھر جدے جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں جو آیا ہے کہ آدمی جدے سے احرام باندھ لے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب بحری جہاز چلتے تھے اور وہ جہاز سمندر میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جگہ جو تھی وہ یلملم کے محاذات پہ تھی، اس لیے علماء نے بعض کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر کوئی جدے سے احرام باندھ لے تو عمرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب تو وہ دور ہی بدل گیا، اب تو وہ بندرگاہ جو ہے کئی میل آگے آ گئی، گودی بن گئی، اور وہ سمندر میں کھڑے ہونے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ اور ہوائی جہازوں کا تو روٹ ایسا ہے کہ وہ تو حد حرم کے اوپر سے گزر کے جدے جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ جب بھی آئیں احرام کراچی سے باندھ لیں یا پھر جہاز میں باندھ لیں۔ اگر سعودی ایئر لائن ہو تو وہ تو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، 20 منٹ کے بعد میقات آ جائے گا، تیار ہو کے احرام باندھ لو۔ اور اگر آپ جدے سے احرام باندھیں گے تو پھر آپ کو دم دینی ہوگی۔ میری بیوی نے عمرے کے لیے احرام باندھا، لیکن چونکہ عصر کی نماز ہو چکی تھی، میری بیوی نے 2 رکعت نہیں پڑھی، احرام باندھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ 2 رکعت احرام کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ سنت الاحرام ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ کسی نماز کے بعد بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی نماز بھی نہ پڑھے، احرام باندھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں، احرام ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی دم شم نہیں پڑتی۔ حضرت علی کے والد کا کیا نام تھا؟ ابی طالب، بڑا مشہور نام ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے، عمرہ حج کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر حج کا احرام باندھیں گے تو مکے میں رہنے والے مکے سے باندھیں گے، اگر عمرہ کرنا چاہیں تو پھر حد حرم سے باہر نکل کے ان کو احرام باندھنا ہوگا۔ زوال کا صحیح وقت جو ہے 12:25 ہے، لیکن پہلی اذان جو ہے زوال سے پہلے جو دے دیتے ہیں وہ اعلان مقصود ہوتا ہے، نماز پڑھنی مقصود نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جمعہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اصل اذان وہ ہے جو پھر زوال کے وقت میں صحیح معنی میں دی جاتی ہے، وہ صرف اعلان ہے کہ لوگ جمعہ کے لیے تیاری کر لیں،
اور غسل کر لیں، جلدی سے تیار ہو جائیں اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ اگر وقت سے پہلے گھر میں عورتوں نے نماز پڑھ لی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ جب وقت ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ ہر نماز تب ہوتی ہے جب وقت شروع ہو جائے۔ اگر کسی عورت نے گھر میں 11:30 بجے اذان سنی، اس نے سمجھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور نماز پڑھ لی، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ نماز کو اوقات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس طرح تو اگر رات کو ہمارا کوئی مؤذن بیچارہ رات کو آدھی رات کو نیند کھل جائے اور اذان دے دے تو ہم فجر کی نماز پڑھ لیں؟ یہ اذان تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ تو اعلان ہے۔ اصل تو وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی نے پورے سر پہ اس طرح بھی نہیں پھروایا اور پورے سر کے بال بھی نہیں کٹوائے، صرف 2-3 ٹک لگوا لیے، تو ایک بکری دم دینی ہوگی۔ میں پاکستان سے بغیر احرام باندھے ہوئے مکہ شریف آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ عمرہ بھی قضا کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، اور عمرے کے لیے آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اگر ایک طواف سے زیادہ ہم طواف کر لیں، مثلا ایک طواف ختم، دوسرا شروع، پھر دوسرا ختم، تیسرا شروع، بعد میں سب کے 2-2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ باقی بیوی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ دعا کریں جتنے بیمار ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیں۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، اس کے بعد میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، میں نے دوبارہ وضو کیا اور پھر صفا مروہ دوڑی اور بال کٹائے، تو ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں کی آپ نے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تو کہیں کتاب میں نے لکھا کہ ایک وضو سے سارے کام کرو، ایک وضو سے نہ ہو سکے کسی کا تو کوئی ضروری تو نہیں ہے، آپ نے دوبارہ وضو کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ مدینہ شریف میں جا کر 40 نمازیں پڑھنا فرض ہیں؟ بالکل نہیں، نماز فرض ہے، لیکن 40 نمازیں جو ہیں وہ فضیلت آئی ہے۔ ایک ضعیف روایت مبارک ہے کہ جو 40 نمازیں پڑھے اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ فضیلت ہونا علیحدہ بات ہے، نہ وہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلا صبح کی نماز کے بعد مدینہ منورہ پہنچا، مسجد الحرام میں جا کے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے، واپس آ گیا، زیارت ہو گئی۔ زیارت ہو جانا علیحدہ مسئلہ ہے، 40 نمازیں پڑھنا علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ موقع عطا کرے تو 40,000 نمازیں پڑھو، لیکن 40 نمازوں کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آئیں عمرہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، عمرہ تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے، لیکن جتنے دن مکے میں رہنا ہو طواف زیادہ کریں، طواف افضل ہے عمرے سے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذہن جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں؟ کچھ بھی نہ کرو، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ نماز کے دوران میں جتنی وساوس آتے ہیں اللہ نے معاف کر دیے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ نماز میں اگر خیالات بہکیں، برے برے خیال آئیں، گندے گندے خیال آئیں، تو سمجھو کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی برا خیال نہیں آتا، لیکن تمہارے مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں گندے گندے خیال آتے ہیں نماز میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہودی بات سنو، 2 کمرے ہیں مکان کے، ایک کمرے میں ہیرے جواہر چاندی سونا بھرا ہوا ہے، ایک کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، ڈاکو کس کمرے میں ڈاکہ ڈالے گا؟ اس نے کہا جی اسی میں جہاں مال ہے، خالی کمرے میں ڈاکو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں شیطان محنت کرے؟ آخر اس کو تو پتہ ہے یہ جہنمی ٹولہ ہے، یہاں تو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاں اس کو ایمان کی دولت نظر آتی ہے وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اگر یہ وسوسے آئے تو یہ ایمان کی علامت ہے، شیطان تمہیں توڑنا چاہتا ہے، تم لگے رہو، جمے رہو بس۔ اور بعض بزرگوں نے اس کا ایک علاج لکھا ہے اگر تم کرنا چاہو تو۔ علاج یہ ہے کہ مثلا تم نے 2 رکعت نفل پڑھی، شیطان نے وساوس ڈالے، اب تمہارا خیال بھٹک گیا، جب 2 پوری ہو جائیں 2 اور شروع کر دو۔
وہ جو وسوسے ڈالے تم 2 رکعتیں اور بڑھا دو، شیطان بھاگ جاتا ہے، کہتے ہیں اس کو 2 صحیح پڑھنے دو ورنہ تو گلے پڑ گیا۔ صحیح علاج جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔